سے پوچھا اماں جان اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتا؟ کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین امر ہے، مجھے حکم ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کو شرارت سوجھی، انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا، ننھے پاؤں سے دوڑتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں اور ایک باندی کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کا اور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور کچھ کھانے کو مانگا۔ سیدہ نے بتایا آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں ہے۔ جناب مرتضیٰ نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت بطول نے جواب دیا، ابا جان میرے پاس عبا کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کروں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام سیریز ہے نبی علیہ السلام کی پاک صاحبزادیوں کی سیرت پر۔ آج ذکر ہوگا نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ظاہرہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو خاتون جنت ہیں، تمام جنت میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آج ان کی سیرت طیبہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور صاحب زادیوں کی سیرت کے تعلق سے یہ ہماری سیریز کا آخری ایپیسوڈ ہے، تو لاسٹ تک ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یہ وہ مبارک خاتون ہیں، نبی علیہ السلام کی تمام اولادیں نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وصال فرما گئیں، صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی نبی علیہ السلام کے ظاہری زندگی کے بعد حیات میں رہیں۔ تو آئیے ان کی حیات طیبہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، نبی علیہ السلام کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کے لقب سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ اور زاکیہ، ان تمام القابات سے تاریخ کے اوراق میں آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے 1 سال پہلے ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق 1 نبوی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تولد ہوئیں، آپ کی پیدائش ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ بڑی نہایت سنجیدہ مزاج اور تنہائی پسند تھیں، کبھی کھیل کود میں حصہ نہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا، ہمیشہ والدہ ماجدہ کے ساتھ رہتیں۔ نبی علیہ السلام اور والدہ ماجدہ سے سوالات پوچھتیں، جاننے کی بڑی للک تھی، بڑی ذہین اور بڑی فطانت کی مالکہ تھیں۔ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی، کسی خاص کی شادی تھی، انہوں نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عمدہ لباس اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا، سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیورات پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت میں محفل میں شرکت کی، گویا بچپن سے سادہ مزاجی کا دامن تھامے رہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پرورش و پرداخت میں مکمل مستعد رہتیں، خود نبی علیہ السلام آپ کی پرورش فرماتے۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اماں جان اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آتا؟ کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میری بچی
اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں، خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس طرف اشارہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ پتہ چلا بچپن سے ہی بڑی ذہین تھیں، دین کے لیے آپ جاننے کی للک رکھتی تھیں، اپنے والدین سے سوالات کرتی، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کرتی۔ آپ کا چال چلن، آپ کا رویہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بالکل مشابہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قیام و قعود میں، نشست و برخاست عادت و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عادت و اطوار اور نشست و برخاست میں زیادہ میل کھاتی تھیں۔ 10 نبوی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں، سیدہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضور نے سیدہ طیبہ طاہرہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ حضور کی حیات مبارکہ یکسر تبلیغ دین کے لیے وقف تھی، پھر بھی جب آپ کو وقت ملتا تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، ان کی دلجوئی فرماتے۔ تنہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ بنت عمر، عائشہ بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور فاطمہ بنت زبیر وغیرہ رضی اللہ عنہن بھی آپ کی خدمت میں تشریف لاتی اور آپ کی غمگساری اور دلجوئی کرتی۔ تبلیغ حق کے جرم میں، تبلیغ حق کے لیے مشرکین مکہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، کبھی سر اقدس پر خاک پھینکی، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے۔ جب حضور گھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ انہیں تسلی دیتی، کبھی وہ خود اپنے جلیل القدر باپ جو تمام عالم کا سردار ہے، جو تمام جہان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اس پر ظلم و ستم کے یہ پہاڑ کہ اس کے سر پر خاک پھینکی جائے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، جرم اتنا کہ بیان حق کر دیا تھا، جرم اتنا کہ حق بات کہہ دی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مشرکین مکہ جب ظلم کرتے تو حضرت فاطمہ انہیں تسلی دیتی، اور جب آپ غمزدہ ہوتی کہ ایسا جلیل القدر باپ اور اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ اشکبار ہوتی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے میری بچی گھبراؤ نہیں، تمہارا رب تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ حضور خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کو شرارت سوجھی، انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ اس شریر گروہ کا سرگنا عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے حضرت فاطمہ کو بتایا، ننھے پاؤں سے دوڑتی ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں، بے چین ہو گئیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آئیں، نبی علیہ السلام کی گردن سے اوجھڑیاں ہٹائی، کفار ارد گرد کھڑے تھے، ہنس رہے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ سرور کونین کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا شریروں، بدماشوں، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ خدا کی قدرت، چند سال بعد یہ تمام شریر اور بدماش قسم کے لوگ جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ جہنم رسید ہوئے۔ جب کفار مکہ کی شرنگیزی اور ایذا رسانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بارگاہ الہی سے اذن حاصل ہوا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ 13 نبوی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اعلان نبوت کے 13ویں سال۔ بہرحال ہجرت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ کی طرف بلایا۔ پچھلی سیریز کے ویڈیوز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو بھی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف کس طرح بلایا تھا، تو بہرحال اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ الغرض باقی تمام صاحبزادیوں کی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہجرت کی اور ہجرت کی سعادتوں سے مالا مال ہوئی۔ ہجرت کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، صاحب ہجرت ہونے کا جو ثواب ہے اس کی مستحق قرار پائیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیغام نکاح بھیجا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے فرمایا جو خدا کا حکم ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین امر ہے، مجھے حکم ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا ہوں۔ بہرحال پھر روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے بھی بھیجا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، ان سے نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد ان دونوں نے شیخین نے کوشش فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا انتصاب کر دیا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پہ اسباب بہت کم تھے، یہ ضرور بادشاہان اسلام تھے، یہ وہ مبارک ذاتیں تھیں جو اسلامی بادشاہ تھے، لیکن یہ اپنے پاس مال و منال نہیں رکھتے تھے، یہ تو غربا کی پرورش کرتے تھے، یہ تو غریبوں اور مسکینوں کی داد رسی کرتے تھے، یہ اپنے پاس پیسے روپے نہیں رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال و منال نہیں تھا، تو اس جھیپ میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے نہیں تھے۔ مختلف روایتیں ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی، انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تعمل ہوا، مگر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام کو قبول کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر و عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبریل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جو عرش پر ہے، آسمانوں میں ہے۔ بہرحال بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے خاص بندے علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہان کے روبرو ایجاب و قبول کراؤں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا، مسکرا کر فرمایا، میں نے 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بصر و چشم منظور ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام حاضرین نے دعائے خیر فرمائی۔ زمانہ نکاح کے متعلق یعنی نکاح کے وقت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح سفر المظفر 2 ہجری میں ہوا۔ یہاں سے سبق ملتا ہے، بعض لوگ سفر کے مہینے کو کہتے ہیں کہ یہ خالی مہینہ ہے، یا معاذ اللہ اسے منحوس تصور کرتے ہیں، اس میں شادیاں نہیں کرتے۔ خود سیدہ کائنات جو تمام عورتوں کی سردار ہیں جنت میں، ان کا نکاح روایتوں میں آتا ہے سفر المظفر 2 ہجری میں، اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا۔ محرم میں بھی لوگ نکاح کرنے سے کتراتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ نکاح شوال المکرم 3 ہجری میں ہوا۔ بہرحال نکاح منعقد ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے قریب کچھ فاصلے پر، اس وقت روایتوں میں آتا ہے حضرت علی کے پاس ایک کوٹ اور ایک زرہ تھی، حضرت علی نے اسے بیچ دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں وہ اس کی رقم 480 درہم یا دینار جو بھی اس زمانے میں تھے، حضرت عثمان نے خرید لیا تھا، اور وہ پیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے فرمائے تھے، اور کہا تھا ایک سے گھر کے سامان وغیرہ کا انتظام کرو، ایک سے یہ کرو، تو وہ روایت ملتی ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پہ لے لیا تھا۔ سیدۃ النساء رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو فرائض اور حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روش ہمیں بتاتی ہے کہ جب بیٹیوں کو ودا کیا جائے تو انہیں شوہر کے حقوق کے بارے میں بتایا جائے۔ آج بیٹیاں ظاہری طور پہ قرآن کے نسخے کے سائے میں تو ضرور ودا ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے تعلیم کے سائے میں ودا نہیں ہوتی، وہ شوہر کے حقوق نہیں جانتی۔ یہی وجہ ہے
کہ طلاق تک مرحلے پہنچ جاتے ہیں، ازدواجی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، پیدا ہونے والی اولادیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس بیٹی کے پاس وہ ہم ظاہری طور پہ قرآن کے سائے میں ضرور بدا کرتے ہیں، لیکن اسے قرآن کی تعلیم نہیں سکھاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی کے وقت، یقیناً دکھ کا وقت تھا اپنی بیٹی کو بدا کرنا، لیکن اس وقت میں بھی اپنے فرض کو یاد رکھنے کی تلقین کی، اور اس وقت شوہر کے حقوق گنائے، شوہر کی اچھائیاں گنائیں، اور بتایا کہ شوہر کے حقوق کی پاسداری کرنا، اسے ادا کرتے رہنا۔ بہرحال شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی نے اسی سے ولیمہ کا انتظام کیا۔ روایتوں میں آتا ہے دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا کا گھر مسکن نبوی سے حضرت علی نے لیا تو تھا، لیکن گھر بہرحال کچھ دور تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی۔ ایک دن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حضور کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، یہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان پہلے بہت سارے مکانات دین اسلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی مکان مجھے ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکان دے چکے ہیں۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں دوسروں کی رعایت کا بھی درس دیتی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ حضور حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا ہے، وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں؟ یہ مکان جو آپ کے گھر سے متصل ہے، لگا ہوا ہے، میں خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال آپ پر قربان، خدا کی قسم جو چیز حضور مجھ سے لے لیں گے، مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا یہ زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ چیز میرے پاس رہے۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ ایثار تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا گفتار میں، رفتار میں، عادات میں، خصائل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت منتقی، صابر، قانع، دیندار خاتون تھیں۔ گھر کا تمام کام کاج سیدہ کائنات ہیں۔ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے اور کہا ہے، سروری در دین ماں خدمت گری است۔ میرے دین کے اندر سرداری یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کیجئے۔ ہمارے دین کے اندر سرداری یہ نہیں ہے کہ عمدہ لباس پہن لیا جائے اور کہیں بیٹھ جایا جائے۔ ہمارے دین کے اندر سرداری تو یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، لوگوں کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ سیدہ کائنات ہیں، گھر کا کام خود کرتی، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے سے بظاہر کپڑے میلے ہو جاتے، لیکن ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی۔ عبرت پکڑنی چاہیے ان عورتوں کو جو گھر کے کام کرتی ہیں تو پھر عبادت میں کسلانیت کرتی ہیں، عبادت میں بڑی سستی برتتی ہیں۔ ان کو یہاں سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ سیدہ کائنات ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، ساتھ میں عبادت بھی کرتی ہیں۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے پڑ جاتے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا، رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم جو کہیں سے ملا تھا اس کا جو خرید کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کیا۔ آج وہ عورتیں کہاں ہیں کہ جن کی مرضی نہیں پوری ہوتی تو شاید وہ شوہر کو برا بھلا بھی کہہ دیں، شوہر کو گالیاں بھی دے دیں، شوہر سے جھگڑے بھی کر لیں، ایک مرضی نہ پورے ہونے پر۔ یہاں 8 پہر کا فاقہ تھا۔ حضرت علی گھر آتے ہیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر نامدار کا استقبال کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ انہیں جو دیتے ہیں، بہرحال چکی میں پیستی ہیں، روٹی پکاتی ہیں۔
حضرت علی کے سامنے رکھتی ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں، پہلے شوہر کو کھلایا پھر خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس وقت سید البشر آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہیں۔ بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام کے پاس مال و دولت نہیں تھے، مال غنیمت آتے تھے، جنگوں میں مال غنیمت بھی آتے تھے، پیسے روپے بھی آتے تھے، سونے چاندی بھی آتے تھے، غلام بھی آتے تھے، باندیاں بھی آتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ یہ اسلامی حکومت پونجی وادی حکومت نہیں تھی۔ اسلامی حکومت ایسی حکومت نہیں تھی جو اپنا پیٹ پالے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ عورتیں غلام بن کے آئی ہیں، باندی بن کے آئی ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا سے کہا فاطمہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور کے پاس مال غنیمت میں بہت سی باندیاں آئی ہیں، جاؤ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک باندی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، لیکن شرم و حیا سے حرف مدعا زبان پر نہیں لا پاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس آ گئیں اور حضرت علی سے کہا مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کنیز یعنی باندی مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں اور ایک باندی کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفہ کے خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ طالبان علوم نبویہ تھے۔ آج امت کا حال دیکھیے کہ گھر کے لیٹرین میں بھی ٹائلس لگا ہوا ہے اور مدرسے کے فرش بھی صحیح نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیا تھا کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، بیٹی آئی تھی باندی مانگنے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا نہیں مجھے ابھی اصحاب صفہ جو صفہ کے چبوترے پر علم دین حاصل کرتے ہیں، ابھی مجھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ابھی میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کی خوشی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی کے ساتھ واپس گھر تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور فرمایا تم جس چیز کے خواہش مند تھے یعنی باندی کے، اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، اور سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر یہ 34 بار پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ بہرحال ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے گئے، دیکھا سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیبند لگے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، یعنی ہمیشہ رہنے والی خوشی کا انتظار کر، اللہ تجھے نیک اجر یعنی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ تھے سید کائنات، یہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں سیدہ کائنات۔ تعلیم کتنی اعلیٰ تھی کہ خود مصیبتیں اٹھاتے، دوسروں کو عطا کرتے۔ بہرحال ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور کچھ کھانے کو مانگا۔ سیدہ نے بتایا آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں ہے۔ جناب مرتضیٰ نے فرمایا اے فاطمہ مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدۃ النساء نے جواب دیا اے میرے سرتاج، میرے باپ نے رخصتی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں، میں کبھی آپ سے کچھ مانگ کر آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ یہ کیسے باپ کی بیٹی تھی جو اپنے شوہر کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کرتی تھی؟ یقیناً یہ والدین کے تربیت کا نتیجہ تھا، ورنہ آج کے والدین اپنی بچیوں کو کیسی تربیت دے رہے ہیں؟ آج ہماری بچیاں تربیت سے کس طرح محروم ہیں یہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ عورتیں تھیں جو 3 دن بھوکے رہ کر
اپنے شوہر کی عزت بچانا جانتی تھیں، یہ وہ عورتیں تھیں۔ ضرورت ہے کہ ان کی سیرت لوگوں تک پہنچائی جائے، بتایا جائے لوگوں تک۔ اور فیاض کیسی تھی؟ اتنی ظاہری غربت کے باوجود، ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود عطا کرنے کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں دے دوں گی۔ اور ایک دفعہ کا اور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جو لے کر گھر آئے، بہت دنوں کی بھوک تھی، پکایا، کھانے بیٹھی تو 3 حصہ اس جو کا کیا، دروازے پر کوئی سوالی آ گیا اور اس کو دے دیا، پھر پورا کھانا اسے دے دیا، پھر اٹھیں جو پکائیں، پھر کھانے بیٹھیں تو پھر کوئی سوالی آ گیا، اسے دے دیا، تیسری بار بیٹھیں تو ایک مشرک قیدی، ایک کافر آیا تھا مانگنے، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اسے بھی عطا کر دیا، اور خود گھر میں کچھ نہ تھا، بظاہر کچھ نہ تھا۔ بہرحال ایک دفعہ سیدۃ النساء بیمار ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین کو اپنے ساتھ لیے اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی، سیدہ نے عرض کی تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت بطول نے جواب دیا ابا جان میرے پاس عبا کے سوا کوئی کپڑا نہیں ہے کہ میں پردہ کروں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر پھینکی اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ تو بہرحال ظاہری اسباب آپ نے بڑے کم اختیار فرمائے تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غریب تھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسکین تھیں، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی تھی۔ روایتوں میں آتا اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت یہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، دنیا کو اختیار نہیں فرمایا تھا۔ ورنہ عظمت تو یہ ہے کہ اگر چاہتی، ان کے ابا حضور وہ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے، لیکن غریبوں کی حوصلہ پروری کے لیے سیدہ نے، کل کو کوئی قیامت کے قریب یہ نہ کہے کہ ہم غریب ہیں، ہم دین پہ عمل کیسے کریں گے، کوئی یہ نہ کہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم صدقہ کیسے کریں گے، کوئی یہ نہ کہے ہمارے پاس تو خود کھانے کو نہیں ہے، ہم غریبوں کو کیسے کھلا دیں۔ سیدہ نے خود بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانا سکھایا ہے۔ سیدہ نے خود ظاہری طور پر کم اسباب اختیار کر کے لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کو بتایا ہے۔ تو کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، تمام لوگوں کے لیے یہ عبرت رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہے، صحابہ کی زندگی میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی ہیں تو اگر کوئی امیر ہو تو عثمان غنی کی زندگی دیکھے، کوئی عورت غریب ہو تو حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھے، حضرت علی کی زندگی دیکھے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال، ظاہری وصال کا وقت قریب آ گیا، آخری ایام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا غلبہ تھا۔ جب مرض شدت اختیار کر گیا تو حضرت فاطمہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں افسوس ہمارے والد کی تکلیف، افسوس ہمارے والد کی تکلیف۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امت کے لیے ایک مصیبت عظمیٰ تھا، اور اس چیز کا رنج و الم تمام اہل اسلام کے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جانے کے بعد اظہار تعسف کے طور پر، یعنی غم کے اظہار کے طور پر، حضرت فاطمہ فرماتی ہے ابا جان آپ نے رب کی دعوت قبول کر لی، اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہوگا، اے ابا جان ہم جبریل کو آپ کے وصال کی خبر دیتے ہیں۔ پھر دعا مانگی یا بار الہ روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے، خدایا مجھے رسول اکرم کے دیدار سے مسرور کر دے، الہی بروز محشر شفاعت محمد سے محروم نہ فرمانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی شفاعت خود آقا کے صدقے، ان کی آل کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد حضرت صحابیات اور صحابہ اکرام تعزیت کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نے سیدہ کو مسکراتا ہوا نہ دیکھا۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عزتیں، بڑی اکرام، بڑا ادب و احترام کیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت ہی خوشگوار تھا۔ بہرحال حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، اور وہ ہر وقت غمگین دل گرفتہ رہنے لگیں، ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے 6 ماہ بعد رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں آپ بھی عازم فردوس سے بری ہوئیں۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا۔ یہ وہ خاتون تھیں جو ظاہری وصال کے بعد بھی پردے کا اہتمام رکھتی، پھر جو خاتون جنت کی سربراہی میں جنت میں جانے کی خواہاں ہیں، کیا انہیں ظاہری زندگی میں پردے کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا انہیں اپنے حسن کی نمائش کرنی چاہیے؟ کیا انہیں پردے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ تو بہرحال ضرورت ہے کہ ان بزرگان دین کے، ان اسلاف امت کے نقوش قدم پہ چلا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اجلہ صحابہ کرام نے آپ کے جنازے میں شرکت کی، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولاد ہوئی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن، اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہم و رضی اللہ تعالی عنہن۔ محسن اور رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ یہ دونوں محسن اور رقیہ، یہ دونوں اولاد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن میں ہی انتقال کر گئیں۔ حضرت امام حسن و حسین، حضرت زینب اور ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی باقی رہی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، کربلا میں بڑا ظلم کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سیرت کے بارے میں بھی جلدی ہم ویڈیوز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادیوں کی سیرت کا مختصر خاکہ۔ اگر آپ چاہیں مطالعہ کرنا، یہ وہ پاک نفوس ہیں، یہ وہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے ظلم سہ کر بھی مظلوم کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے ظلم سہ کر، آج ظلم کا دور ہے، آج لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگ ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لوگ ظالم کے طرف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ظلم سے بچ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہوں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہوں، صحابی ہوں، صحابیات ہوں، یہ درس دیا کہ ظلم سہ کر یہ ظالم کا ساتھ نہیں دیا جاتا، اس حالت میں بھی مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بند کوٹھیوں میں بیٹھ کر مزدوروں کے حقوق کی بات کر لے، کوئی ایسی روم میں بیٹھ کر بیٹیوں کے حقوق کی بات کر لے، تو اس نے بیٹی کا حق نہیں ادا کیا۔ بیٹی کے حق کی بات تو ہمارے آقا نے کی کہ اس دور میں عزت دی جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور عرب میں وہ قبرستان شاید آج بھی موجود ہو جہاں عرب والے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں بیٹیوں کو عزت دی، دین اسلام نے اس دور میں بیٹیوں کو حقوق دیے، دین اسلام نے پراپرٹی میں حقوق دیے، دین اسلام نے زندگی جینے کا حق دیا، اپنی رائے رکھنے کا حق دیا۔ تو ضرورت ہے کہ ان پاک نفوس کی سیرت کو پڑھا جائے۔ دین اسلام نے بچیوں کی پرورش کے تعلق سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس پر عمل کیا جائے، دیکھا جائے ہمارے آقا نے اپنی بچیوں کی کس طرح پرورش کی ہے، ہمارے آقا نے اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کی ہے۔ یہ تمام باتیں دین اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کتابیں آپ کا رستہ تکتی ہیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے ہم بہت دور ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم سے ہم بہت کوسوں دور ہیں کہا جائے۔ آج دنیا کی ہر تعلیم تو مسلمانوں کے ہاتھ میں کہہ لیا جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ دین رہا، نہ دنیا رہی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کا در چھوڑ کر عزتیں حاصل کر لی جائے، لیکن مسلمان دونوں طرف سے محروم ہو گئے۔ تو ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی تعلیم کو اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ نے جو بچیوں کے تعلق سے، ان کی تربیت کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے،
اس پر عمل کیا جائے، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دی جائے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دی جائے۔ امید ہے کہ سیریز کے ویڈیوز آپ نے پسند کیے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ہمارے سیرت کے سیریز کے ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ضرور اسے دیکھیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم دین اسلام کی اور عظیم شخصیات مثلاً خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ماں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ماں، دنیا کی سب سے خوش نصیب خاتون، جس کے گود میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم ان کی سیرت پاک آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری ان سیریز کو اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ میں محمد انس قادری، دستک سلام گرگ۔